بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو ہمارے مزاج کا پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو روزمرہ زندگی کے متعلق کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ہو، وہ بھی ہم آپ حضرات کو بتلاتے رہتے ہیں، اور جو بھی ایک امور زندگی سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں مالی معاملات بھی ہیں، اس میں صحت کے معاملات بھی ہیں، اس میں نظر سے، جادو سے، جنات سے حفاظت بھی ہے، اس میں انسانی شر سے حفاظت بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کے وظائف ہم جیسے جیسے ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے، یا جیسے جیسے لوگ کوئی تقاضا بھیجتے ہیں کہ جی ہمیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتلائیں، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ حضرات اس سے مستفید ہوتے رہیں. تو آج بھی میں انسانی شر سے بچنے کے لیے، یعنی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اگرچہ پہلے بھی ہم نے وظائف بتلائے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک موضوع پر، ایک حوالے سے، ایک کام کے لیے ہم ایک سے زائد وظائف بتلائیں، تاکہ اگر ایک وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو دوسرا کر لیں، یا ایک وظیفہ اگر آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے، بعض دفعہ کسی وظیفے کی شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ نہیں پوری کر پا رہا ہوتا، یا اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، مقدار پوری نہیں کر پا رہا ہوتا، یا ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کے لیے بعض دفعہ ناممکن ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک موضوع پر یا ایک مقصد کے لیے ایک سے زائد وظائف بتلائیں، تاکہ جس کو جو طریقہ یا جو مقدار سوٹ کر رہی ہے، جس میں وہ سہولت محسوس کر رہا ہے، وہ اس طریقے سے اپنے وظیفے کا فائدہ اٹھا سکے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے. تو آج بھی میں دشمن کی ہلاکت کے حوالے سے ایک وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس وظیفے میں جو تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کی جان لینے کو آ گیا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، وہ اس نے طے کر لیا ہے، اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اس بندے کو ختم کر کے ہی سانس لینا ہے، میں نے اس کی جان لے کر ہی دم لینا ہے، تو ایسے دشمن کا قلع قمع کرنے کے لیے یہ وظیفہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مجرب بھی ہے، انتہائی کامیاب بھی ہے، انتہائی مؤثر بھی ہے. ہم نے کئی موقعوں پر اس وظیفے کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور ہمارے کئی دوستوں نے، ہمارے کئی یعنی کہ قریبی دوست اور معتبر دوست جن کی بات کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں نے اس وظیفے کی ہمیں جو کارگزاریاں سنائی ہیں، تو میں نے یہ طے کیا کہ آپ حضرات کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کیا جائے. اگرچہ یہ وظیفہ پہلے بھی آپ حضرات کو بتلایا جا چکا ہے، لیکن اس میں یعنی کہ تھوڑا سا مقدار میں بھی فرق تھا، طریقہ کار میں بھی فرق تھا. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ بعض دفعہ کسی وظیفے کی مقدار بدلنے سے، یا طریقہ کار بدلنے سے، یا اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنے سے اس کی تاثیر یا تو بڑھ جاتی ہے، یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ وظیفہ پہلے ہم بتلا چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہم بتلا رہے ہیں اس میں پہلے والے کا اور اس میں مقدار کا اور ایک وظیفے کا فرق ہے، یعنی اس کی مقدار کم تھی، اس کی مقدار زیادہ ہے. دوسرا، اس میں ایک اور چھوٹی سی دعا کا اضافہ موجود ہے. تو دعا یا وظیفہ جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پہلے جو بتلایا ہے وہی ہے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ پہلے آپ کو بتلایا تھا 313 بار عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے. ابھی جو میں بتلاؤں گا یہ 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے، لیکن خالی یہاں تک یہ دعا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک دعا کا اضافہ ہے، اور وہ دعا ہے: اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت بحق ایاک نعبد وایاک نستعین. اس دعا کے اضافے کے ساتھ اس دعا کو آپ نے، یعنی اللہم انا نجعلک والی دعا کو اگلی دعا کے اضافے کے ساتھ پورا کرنا ہے. اور اس دعا کو، یعنی اس وظیفے کو آپ نے 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے. وہ آپ 1 سے لے کے 10 نشستوں تک پورا کر سکتے ہیں، یعنی 1 دن میں کر لیں، 2 دن میں کر لیں، 4 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں. آخری حد 10 دن ہے یا 10 نشستیں ہیں، اس سے آگے آپ نے اس وظیفے کو نہیں لے جانا. طریقہ کار کیا ہے کہ ایک بندہ بیٹھ جائے، 2 بیٹھ جائیں، 4 بیٹھ جائیں، لیکن بندے وہ ہوں جو سنجیدہ ہوں.
غیر سنجیدہ بندے کا اس وظیفے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس میں آپ شامل کریں، ورنہ آپ کی ساری تاثیر ضائع ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گا، آپ کا صرف وقت ضائع ہوگا، وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آپ کا دشمن ہے اس پر پورا فوکس کریں، بہتر ہوگا کہ اس کی تصویر سامنے رکھیں، اور پورے یقین اعتقاد کے ساتھ اور پوری پختہ تصور اور توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اور یہ نیت کریں کہ یہ جس نیت سے میرے پیچھے لگا ہے، جس ارادے سے میرے پیچھے لگا ہے، اسی شر میں، اسی چیز میں خود مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ، اس کے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے سینگ ایسی جگہ پھنسائے کہ وہ میرے بارے میں بھول ہی جائے، میرا یعنی کہ تصور ہی اس کے دماغ سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی پریشانی، ایسی کسی عذاب میں اس کو پھنسائے، یا ایسی جگہ پہ وہ پھنسے، یا اس سب سے بڑھ کے یہ کہ جس ارادے سے وہ میرے پیچھے لگا ہے، اس کا ارادہ، اس کے تمام جو مکروہ عزائم ہیں، مکروہ ارادے ہیں، وہ اسی پر واپس پلٹ جائیں۔ تو انشاءاللہ 1.25 لاکھ کی مقدار پوری ہونے تک اگر وہ آپ کو قتل کرنے آیا ہے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اگر آپ کی وہ عزت اچھالنے کے لیے آیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ کسی ایسے عذاب میں ضرور پھنسے گا کہ وہ آپ کو جو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، یا جو بھی مکروہ ارادہ اس کا تھا، اس سے وہ یا تو ہمیشہ کے لیے غافل ہو جائے گا، یا اس کی اپنی مصیبت اتنی بڑی اس پر آ چکی ہوگی کہ اسے بھول ہی جائے گا کہ میں نے کسی شریف آدمی کو کوئی نقصان پہنچانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے انسانی اور شیطانی شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس قسم کے جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کسی کے پیچھے لگ کے یا کسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، یا کسی کو بلا وجہ ایذا پہنچانا اپنی تسکین سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله